بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیا ناول وہ رات، تحریر رضوان علی سومرو۔ محبت اور دھوکہ دونوں ہی لازم و ملزوم ہیں۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں دھوکہ بھی۔ یہ کہانی بھی محبت کے دھوکے کی داستان ہے۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی جا رہی تھی۔ چاروں طرف گہرے سناٹے کا راج تھا۔ کلاک ٹاور نے رات کے 11 بجائے۔ سناٹا اور مزید گہرا ہو گیا۔ دسمبر کے آخری ایام تھے۔ راتیں سرد ترین تھی۔ کوہرے کی وجہ سے ستارے بھی مدھم تھے۔ سردی کی شدت میدانی علاقوں میں بھی یخ بستہ پہاڑوں کی یاد دلا رہی تھی۔ میں نے سردی سے بچنے کے لیے اپنے پورے جسم کو گرم جیکٹ اور کانوں پر مفلر لپیٹ رکھا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس 200 سالہ پرانے قبرستان کی طرف جا رہا تھا، جس کی شہرت اچھی نہیں تھی۔ یہ پہاڑی قبرستان انگریزوں کے بنائے ہوئے اس قدیم اور شکستہ قلعے سے متعلق تھا جو کہ انگریزوں نے کسی دور میں آزادی کے سرفروشوں کو کچلنے کے لیے بنایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قلعہ انگریزوں کی عیاشی اور جرائم کا مرکز تھا۔ جو بھی انگریز سپاہی مارا جاتا اس کی لاش اس قلعے کے قبرستان میں دفن کر دی جاتی۔ ایک روز آزادی کے متوالوں نے قلعے پر حملہ کیا۔ انگریز شراب اور عیاشی میں دھت تھے، اس لیے زیادہ مزاحمت نہ کر پائے اور سب کے سب مارے گئے۔ مجاہدین نے پورے قلعے کو آگ لگا دی۔ کہا جاتا ہے اس واقعے کے بعد یہ علاقہ آسیب زدہ ہو گیا۔ اس قبرستان میں ان انگریزوں کی روحیں عوام کو بھٹکتی ہوئی نظر آنے لگیں۔ کچھ ہی عرصے میں یہ علاقہ ویران ہو گیا۔ 200 سال بعد زمانے نے اس قبرستان کو کھنڈر بنا کر رکھ دیا۔ بڑے بوڑھوں نے درستی کہا ہے، اور اسلامی کتاب احادیث مبارکہ میں بھی اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ اپنی ضروریات صرف اللہ ہی سے مانگو، وہ چاہے کتنی چھوٹی ضرورت کیوں نہ ہو اور کتنی بڑی ضرورت کیوں نہ ہو۔ لیکن میں نے اپنی ضروریات اللہ سے مانگنے کے بجائے دوسرے راستوں پر انحصار کیا، جس کے بعد میں مصائب میں گرتا چلا گیا۔ میں قبروں کو بڑی حسرت بھری نگاہوں سے گھورتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ان لوگوں پر مجھے ترس آ رہا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جو کسی زمانے میں بڑے پروفر سے گھوما کرتے تھے۔ آج وہی لوگ عبرت ناک حالت میں پڑے تھے۔ چلتے چلتے مجھے ارد گرد کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی غیر مرئی وجود میرے ساتھ چل رہا ہو۔ کسی کی موجودگی کا احساس اتنا قوی تر تھا، مجھے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہونے لگے تھے۔ خوف کی ایک سرد لہر مجھے اپنے اندر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تو اس کا مطلب قبرستان اور قلعہ آسیب زدہ تھے۔ اچانک مجھے اپنے کانوں کے پاس کسی کے سانس لینے کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی میلوں دوڑ کر آیا ہو اور گہرے گہرے سانس لے رہا ہو۔ مرزا، مرزا، مرزا۔ اچانک کسی نے میرا نام لے کر مجھے پکارا۔ بولنے والے کا لہجہ بیٹھا ہوا تھا، اس سے اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ بولنے والا مرد ہے یا عورت۔ اتنا سننے کے بعد میرے حلق سے دل خراش چیخ نکلی اور میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے مجھے جھٹکا لگا، میرے حلق سے چیخ نکلی اور میں کھلی ہوئی قبر کے اندر جا گرا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن میں اٹھ نہیں پایا۔ جسم نے جیسے حرکت کرنے سے انکار کر دیا ہو۔ خوف اور دہشت کا گہرا احساس تھا جو مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ کسی کے گہرے گہرے سانس لینے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ دہشت سے میرا دل جیسے کانوں کے پاس دھڑکنے لگا۔ وقت جیسے رک گیا، کسی ایسی گھڑی کی طرح جو برسوں پہلے بند ہو گئی ہو۔ میرے مسماموں نے ٹھنڈا پسینہ چھوڑ دیا۔ اب کیا ہوگا؟ میں اس قبر میں مر جاؤں گا کیا؟ خوف کا ایک محیط احساس میرے اندر سرایت کرتا جا رہا تھا۔ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے نیچے سے دبوچ لیا ہو۔ میرے حلق سے چیخ نکل گئی۔ ان استخوانی ہاتھوں کی گرفت بہت سخت تھی۔ ان ہاتھوں کی گرفت مجھے دباتی جا رہی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ انسان جب بھی کسی پریشانی کا شکار ہوتا ہے تو اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ مجھے بھی اس وقت اللہ یاد آیا تھا۔ آپ یقین کریں، اللہ کی یاد آتے ہی مجھے اپنے دل سے ڈر اور خوف دور ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے بلند آواز آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میں نے ان ہاتھوں کی گرفت واضح طور پر ڈھیلی ہوتی ہوئی محسوس کی۔ جیسے ہی ہاتھوں نے مجھے چھوڑا، میں فوراً قبر سے باہر نکل آیا۔ باہر نکلتے ہی میں نے دوڑ لگا دی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جس قوت نے مجھے دبوچا تھا وہ میرے پیچھے لگ گئی۔ اچانک بھاگتے بھاگتے میں کسی قبر سے ٹکرایا اور اچھل کر نیچے گر پڑا۔ گرتے ہی میرے سر پہ ایک شدید چوٹ لگی اور پھر میرا ذہن گپ اندھیروں میں ڈوب گیا۔
میرا نام مرزا اکبر علی خان ہے۔ میں اپنی اس ہولناک اور پراسرار داستان جو کہ میں آج سنا رہا ہوں، جس کی ہولناکی سے میں آج تک نہیں نکل پایا ہوں، آج یہ ضرور آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس رات قبرستان میں کس مقصد کے لیے اور کیوں گیا تھا۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے، انسان ہمیشہ ہی 3 چیزوں پر جھگڑتا آیا ہے: زر، زن، زمین۔ دنیا کا سب سے پہلا خون بھی ایک عورت کے لیے ہوا تھا، شاید آخری خون بھی ایک عورت کے لیے ہوگا۔ میری بربادی کی داستان بھی ایک عورت سے ہی جڑی ہے، وہ عورت جس کی وجہ سے میں ان پراسرار قوتوں کے چکر میں پڑ گیا، وہ عورت جو کہ خود دوسری عورت کی دشمن بھی ہے، مرد کے شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی اس مرد کی باتوں کے جال میں پھنس کر دوسری عورت سے دشمنی کر جاتی ہے۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ کوہ نور کسی اور کی ہو جاتی، کیونکہ میں اس کو بچپن سے ہی چاہتا تھا۔ نام تو اس کا کچھ اور تھا، لیکن میں اس کو پیار سے کوہ نور بلاتا تھا، کیونکہ وہ اتنی حسین تھی جتنی کوہ نور ہیرا۔ کوہ نور کی چمک بھی شاید اس کے آگے مان تھی۔ کوہ نور تو کبھی نہ کبھی مان پڑے گا، لیکن مجھے یقین تھا کہ میری کوہ نور کی چمک کبھی مان نہیں پڑے گی۔ جوان ہونے تک میں اس سے بہت دفعہ اظہار محبت کر چکا تھا، لیکن اس نے میری کبھی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی۔ اس کے اور میرے درمیان بہت واضح فرق تھا۔ یہ وہی فرق تھا جو کہ مکمل اور ٹاٹ کا ہوتا ہے۔ وہ لوگ محلے میں سب سے زیادہ امیر لوگ تھے۔ ایک گاڑی تھی اور 2 موٹر سائیکلیں، جو کہ عامر اور عمران کی تھی۔ عامر اور عمران اس کے سگے بھائیوں کے نام تھے۔ کار اس کے پاپا کی تھی، جو کہ ایک سرکاری بینک میں جاب کرتے تھے، اور میں نکما اور کاہل، کام نہ کاج کا، دشمن اناج کا۔ جو بھی جاب ملتی، زیادہ سے زیادہ ایک ہی ماہ ٹک پاتا، یا تو نکال دیا جاتا یا تنگ اگر خود ہی چھوڑ دیتا۔ والد صاحب کی سرکاری نوکری کی مدت بھی پوری ہونے والی تھی۔ ویسے ابا کی پوسٹ اتنی بڑی نہیں تھی، ایک پٹے والے چپراسی کی کیا اوقات ہوتی ہے۔ گزر بسر ہی بمشکل ہو پاتی تھی۔ ایک اور کردار تھا ہمارے محلے میں، اس کا نام ذاکر تھا۔ اس کے ماں باپ نے اس کا نام ذاکر ٹھیک ہی رکھا تھا۔ ذکر الہی تو عید اور جمعے میں کرتا تھا، مگر کوہ نور کا ذکر ہر وقت اس کی زبان پر جاری اور ساری رہتا۔ ذاکر کو اس بات کی بالکل پرواہ نہیں تھی کہ زندگی کیسے کٹے گی۔ پرواہ ہوتی بھی کیوں؟ باپ انکم ٹیکس آفیسر تھا، اوپری کمائی بہت زیادہ تھی، گھر بھی پورے محلے میں انہی کا سب سے بڑا تھا۔ کوہ نور بھی ذاکر کی طرف زیادہ مائل نظر آتی تھی۔ ایک روز میرے ارمانوں کا تاج محل زمین پر گرا اور میرے ہی قدموں میں زمین بوس ہو گیا۔ ہوا یوں، اس روز میں نے کوہ نور، جس کا اصل نام نوشابہ تھا، میں نے آئس کریم پارلر پر ڈیٹ پر بلایا۔ وہ پارلر ہمارے علاقے کا سب سے اچھا اور مہنگا پارلر تھا، جہاں کی پون آئس کریم ہی 150 روپے کی آتی تھی اور فل کپ 100 روپے کا۔ اس آئس کریم پارلر میں بلانے کے لیے مجھے چوری جیسا فیل بھی کرنا پڑا تھا۔ امی کے بٹوے سے 500 روپے چراتے وقت میرا ہاتھ ذرا سا بھی نہیں کانپا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے بھلا 500 روپے کی کیا اہمیت ہے؟ بھائی، ایک بے روزگار انسان جس کی جیب میں 50 روپے بھی نہ ہو، موبائل میں بیلنس ڈلوانے کے لیے اپنے دوستوں کی منتیں کرتا ہو، 500 روپے اس کے لیے قارون کے خزانے کے مترادف ہی ہوں گے۔ کوہ نور بھی 100 ترلوں اور منتوں کے بعد میرے ساتھ ڈیٹ پر رضامند ہوئی تھی۔ دن کا وقت تھا، 2 بج رہے تھے، گرمی بھی اتنی شدید نہیں تھی۔ میں کوہ نور کے کالج کے سامنے پہنچ گیا۔ میں موٹر سائیکل پر تھا۔ موٹر سائیکل میرے دوست جمال کی تھی، جس نے 100 روپے کے پیٹرول کے وعدے پر اپنی موٹر سائیکل مجھے دی تھی۔ کالج کے گیٹ کے سامنے کھڑے ہوئے مجھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی، اچانک میں نے کار کو گیٹ کے سامنے رکتے ہوئے دیکھا۔ میں نے سرسری طور پر اس کار کو دیکھا اور پھر اپنی نظریں گیٹ پر لگا دی۔ اچانک میں نے گیٹ سے کوہ نور کو باہر آتے ہوئے دیکھا۔ سفید رنگ کے شلوار سوٹ میں وہ بے حد خوبصورت اور معصوم لگ رہی تھی۔ اس کی نظریں میری ہی طرف تھی۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، لیکن اس نے میری مسکراہٹ کا کوئی رسپانس نہیں دیا۔ وہ کار بالکل ہی میری موٹر سائیکل کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا اور میرا درمیانی فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک وہ میری موٹر سائیکل کے بجائے کار کی جانب بڑھنے لگی۔ پھر یکدم کار کا دروازہ کھلا۔ اس سے باہر آنے والے شخص کو دیکھ کر میں چونک گیا۔ پھر کوہ نور اس باہر آنے والے شخص کے ساتھ کار میں بیٹھ گئی۔ اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ اس کو دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں، ذاکر تھا، جس نے میری محبت کو لوٹ لیا تھا۔ کوہ نور نے ٹاٹ کی جگہ مکمل میں لپٹ کر رہنا پسند کیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری دنیا ہی گزر گئی ہو۔ میں نے تو سنا تھا دولت سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے، لیکن محبت نہیں۔ لیکن شاید میں غلط تھا۔ دولت سے ہر شے خریدی جا سکتی ہے، محبت بھی، عورت بھی، زر بھی، زمین بھی۔
میں اپنی محبت کا ماتم کر رہا تھا۔ پہلی بار میرے دل میں ذاکر کے لیے نفرت پیدا ہوئی۔ اس کے بعد 2 سے 3 دن میں ساری تصویر صاف ہو گئی۔ کوہ نور ذاکر سے ہی محبت کرتی تھی، کیونکہ اس کے بعد میں نے اس کو ذاکر کے ساتھ کئی بار دیکھا تھا۔ نوشابہ کے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا، نہ ہی ذاکر کے گھر والوں کو۔ بالآخر ہیرا میرے جیسے پتھر کی جائے ایک جوہری کو ملنے جا رہا تھا، جو کہ اس کی اصل قیمت جانتا تھا۔ لیکن میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا، میں ہار نہیں مانوں گا۔ ذاکر کو قتل کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نوشابہ کو اپنا لوں گا۔ لیکن میری فطری بزدلی آڑے آئی۔ مارنے کے طریقے تو بہت تھے، لیکن ہر طریقے سے پھانسی تو پھندا جڑا تھا۔ میں تو ایسا طریقہ اپنانا چاہتا تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ بہت دیر کی سوچ کے بعد اچانک مجھے شنکر لال کا خیال آیا۔ شنکر، جس کے پاس ہر مشکل کا حل موجود تھا۔ شنکر ذات کا بھنگی تھا۔ میں جس آفس میں کام کرتا تھا، اس آفس کی صفائی میں وہ جھاڑو اور پوچھے پر معمور تھا۔ میں آفس میں داخل ہونے والا سب سے پہلا بندہ ہوتا تھا اور شنکر لال تالا کھولنے والا پہلا آدمی۔ شنکر لال سے ملاقات کے چند ہی دنوں کے بعد مجھے اس آفس سے جاب سے نکال دیا گیا تھا۔ جھاڑو پوچھے کے دوران ہی اس سے میری سلام دعا ہو گئی تھی۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کالا علم جانتا ہے۔ اس وقت تو شنکر کی بات پر میں نے یقین نہیں کیا تھا، لیکن اب اس کو آزمانے میں حرج ہی کیا تھا۔ چنانچہ میں نے شنکر کا نمبر گھما دیا۔ میری بات سننے کے بعد وہ بولا، کام تو خاص مشکل نہیں، مگر 25,000 لگیں گے۔ 25,000 کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس تو نوکری بھی نہیں، میں نے چونکتے ہوئے جواب دیا۔ میری بات سن کر دوسری طرف سے خاموشی چھا گئی۔ چند لمحات کے بعد وہ آواز پھر میرے کانوں سے ٹکرائی، دیکھو اکبر بھائی، تم اپنے یار ہو۔ شنکر اپنی کالی بتیا اپنے یاروں کے لیے استعمال کرتا ہے، کام بھی ایسا ہے، پیسے تو لگتے ہیں۔ اچھا تم 20,000 دے دینا۔ یار شنکر، میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں سچ بول رہا ہوں، میں نے تشویش سے کہا۔ اچھا تو 10 دے دینا، اس سے 1 روپیہ بھی کم نہیں ہوگا، شنکر نے حتمی لہجے میں کہا۔ یار شنکر، میرے پاس کچھ نہیں، تم میرا کام کر دو، میں آہستہ آہستہ تمہارے پیسے چکا دوں گا۔ نہیں یار اکبر بھائی، یہ پرچون کی دکان نہیں ہے، کام کروانا ہے تو پیسوں کے ساتھ بات کرو۔ شنکر کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ میں ابھی مزید کچھ اور بولنا چاہتا تھا کہ شنکر نے فون بند کر دیا۔ مجھے محبت ہر صورت میں حاصل کرنی تھی، اس کے لیے 10,000 کا انتظام تو کرنا ہی تھا۔ میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ شنکر فراڈی ہو سکتا ہے۔ جب انسان محبت کے اندھے گھوڑے پر سوار ہو تو سو کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ میرے دوستوں نے مجھے اتنا سمجھایا، عورت، بس اور ٹرین ایک چھوڑ دوسری آتی ہے، اس لیے ان کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن میں تو محبت میں اندھا تھا۔ پیار کرنے والے ویسے بھی اندھے ہوتے ہیں، ورنہ شیری کے لیے فرات دودھ کی نہر نہ کھودتا، لیلا کے لیے مجنوں دیوانہ نہ ہوتا، ہیر کے لیے رانجھا خودکشی نہ کرتا، جولیٹ کے پیچھے رومیو عبرتناک موت کو گلے نہ لگاتا۔ خیر 10,000 کا بندوبست تو کرنا تھا۔ پہلے تو مجھے اپنے سود خور دوست مجید کا خیال آیا۔ میں جانتا تھا اس آدمی سے پیسے فوراً مل جائیں گے، مگر اس کا سود 10,000 کے 20,000 میں تبدیل ہو جائے گا، جو مجھے منظور نہیں تھا۔ میرے دماغ میں اچانک ایک خیال آیا جس کے نتیجے سے میں آج تک خوفزدہ ہوں۔ میں نے ایک بار پھر امی کے بٹوئے میں ہاتھ مارا۔ 500 تو موجود تھے، مزید 500 اور پھر اس سے 1,000 میرے پاس جمع ہو گئے۔ میں نے ان پیسوں سے کھلونا گن خریدی جو دیکھنے میں اصلی معلوم ہوتی تھی، اور ایک کپڑے کا نقاب خریدا اور پہنچ گیا نیلم سینما کی پارکنگ میں۔ شو بس ختم ہی ہونے والا تھا۔ میں جانتا تھا شو ختم ہونے کے بعد پارکنگ میں لوگ اپنی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں باہر نکالیں گے، بس یہی موقع تھا کسی کا بھی موبائل یا بٹوا چھین لینے کا۔ نیلم شہر کے اچھے اور خوبصورت سینما ہاؤسز میں سے ایک تھا۔ بیک وقت ملٹی پلیکس بھی تھا۔ 9 بجنے میں بس 1 ہی منٹ تھا۔ شو ختم ہو چکا تھا۔ لوگ آہستہ آہستہ باہر آ رہے تھے، اپنی گاڑیاں نکال کر پارکنگ سے باہر جا رہے تھے۔ مجھے کوئی آسان شکار نظر نہیں آ رہا تھا جس پر میں ہاتھ صاف کر پاتا۔ کچھ ہی لمحات کے بعد پارکنگ خالی ہو گئی۔ گارڈ بھی نہ جانے کہاں جا چکا تھا۔ اچانک میری نظر ایک آدمی پر پڑی جو کہ اسی طرف آ رہا تھا۔ وہ آدمی بہت زیادہ خوش نظر آ رہا تھا، اپنی چابی جو کہ شاید موٹر سائیکل کی تھی گھماتا ہوا آ رہا تھا۔ اس آدمی نے جینز اور جوگرز پہن رکھے تھے، عمر 40 کے آس پاس ہوگی۔ وہ مجھ پر توجہ دیے بغیر میرے سامنے سے گزرتا ہوا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے کپڑے کا سیاہ رنگ کا نقاب چہرے پر لگایا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ میرا اس کا درمیانی فاصلہ کم ہونے لگا۔ وہ اپنی موٹر سائیکل کے نزدیک پہنچ گیا تھا۔ میں فوراً ہی اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا، اپنی کھلونا گن نکالی اور اس کی کمر سے لگا دی۔ گن کے کمر سے لگتے ہی وہ یوں چونکا جیسے اسے بچھو نے کاٹ لیا ہو۔ دوسرے پل جو ہوا وہ میری سوچوں سے مبرا تھا۔
اس آدمی نے پلٹ کر میرے پیٹ پر ایک زوردار گھونسا جھڑ دیا۔ آدمی پنچ جاندار تھا۔ پنچ کھاتے ہی میں درد سے دو ہرا ہو کر اونگ بیٹھ گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے مجھے گریبان سے اٹھایا اور بھرپور قسم کے تھپڑ سے میرا استقبال کیا۔ کھلونا گن میرے ہاتھ سے گر پڑی۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی اور مجھے اپنی اماں یاد آ گئی۔ امی امی ہائے ہائے مجھے مت مارو، غلطی ہو گئی۔ میں نے درد سے کراہتے ہوئے چلایا، سالو تم لوگ بہت زیادہ ہوئے، خنزیر کے بچوں، آج نہیں چھوڑوں گا۔ وہ آدمی غصے سے بولا، نہ بھائی میں پیشہ ور نہیں ہوں، میں نے درد سے کراہتے ہوئے کہا۔ لیکن اس نے میری ایک نہ سنی، میری جھم کے دلائی کی۔ یہ تو غنیمت تھا، اس نے صرف پٹائی کر کے چھوڑ دیا۔ اگر وہ پولیس کے حوالے کر دیتا تو میں بھلا کیا کرتا۔ اس دن کے بعد میں نے کسی ایسے کام سے توبہ کر لی جس میں ہاتھ پیر ٹوٹ جانے کا خوف ہو۔ اس واقعے کے بعد 2 سے 3 دن تک تو میں بستر سے ہلائیں گی۔ ڈاکٹر کے 1000-1500 روپے اور خرچ ہو گئے، اماں ابا کی انکوائری الگ۔ جب جسم کی چوٹیں ذرا ٹھیک ہوئی تو میرے دل و دماغ میں وہی سودا پھر سمانے لگا کہ کسی طرح اپنے رقیب کو راستے سے ہٹا لوں۔ لیکن شنکر تو بغیر پیسوں میں مانتا ہی نہیں۔ ویسے پھر مجھے مجید کی یاد آئی۔ مجید تو تیار ہی بیٹھا تھا پیسے دینے کے لیے۔ مجید کا لکڑیوں کا کارخانہ تھا۔ کارخانہ اس کے والد مرحوم کا تھا۔ ان کی وفات کے بعد اب وہی اس کو دیکھتا تھا۔ مجید جو 20-25 سال کی سانولی رنگت کا انسان تھا، کارخانے میں مجید رات کے 10 بجے تک بیٹھتا اور اپنے کاریگروں پہ نظر رکھتا۔ مجید کے ساتھ کام کرنے والے بھی مجید سے پریشان رہتے تھے۔ چونکہ مجید میرا اسکول کا دوست تھا، اس لیے میں آسانی سے اس کے دفتر میں جا کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ چنانچہ میں مجید کے کارخانے پہ جا پہنچا۔ مجھے دیکھ کر مجید نے زوردار ٹہکا لگایا، جس کے اس کے منہ میں موجود پان کے چھینٹے میری شرٹ پر آ گرے تھے۔ اماں میاں آج اس غریب خانے پر، مجید پان چباتا ہوا بولا۔ کیا بتاؤں یار مجید، ضرورت آ گئی ہے 10,000 کی۔ میرا تقاضا سن کر مجید نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کسائی بکرے کو دیکھتا ہے، اور پھر پان ادال جام میں تھوک کر بولا، پیسے تو لے جاؤ مگر کوئی بات نہیں، واپس کب دو گے؟ مجید نے سنجیدگی سے کہا، یار 6 ماہ میں دے دوں گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پھر 20% کے حساب سے 2,000 بنتے ہیں۔ اگر 6 ماہ میں نہیں دیے تو 20 کے 25 ادا کرنے ہوں گے۔ مجید نے فوراً حساب لگاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے مجید بھائی دے دو، مہربانی۔ میں نے بے چارگی سے کہا۔ مجید سے پیسے لینے کے بعد میں سیدھا شنکر کے گھر جا پہنچا۔ شنکر کا گھر شہر کے ایک مضافاتی علاقے میں تھا۔ گھر نہایت ہی چھوٹا تھا۔ عجیب سی بات یہ تھی کہ اس گھر میں نوست کا عالم تھا۔ شنکر گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ بیوی بچے تو تھے نہیں اس کے، شادی بھی ابھی تک نہیں کی تھی اس نے۔ گھر بھی عام سا تھا جیسا ایک نارمل لوگوں کے ہوتے ہیں۔ 10,000 دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک دوڑ گئی۔ تمہارا کام ہو گیا اکبر بھائی، تمہارے رقیب کی موت ایسی ہوگی کہ لوگوں کو دل میں ڈر لگے گا۔ شنکر نے نوٹ فوراً ہی جیب میں ٹھوس کر کہا، ہاں یار بس کام ہو جائے۔ میں نے اسے گھورا، کام کی گارنٹی ہے مگر اس کے لیے تمہیں 2 کام کرنے ہوں گے۔ شنکر نے اپنی میلی کچلی پتلون سے بیڑی نکال کر سلگاتے ہوئے کہا، کیا کرنا ہوگا مجھے؟ میں چونکا۔ اس نے ایک ایسا کام بتایا جسے سن کر میں حیرت و خوف سے اچھل پڑا۔ وہ کہہ رہا تھا، تم کو قبرستان جانا ہوگا، ایک ایسے مردے کی کھوپڑی لانی ہوگی جس کو مرے ہوئے 400 سال تک ہو گئے ہوں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ کسی تازہ مردے کا دل لانا ہوگا۔ تازہ مردے کا دل اور 400 سالہ پرانی کھوپڑی؟ میں چونک گیا، گھبرا گیا اکبر بھائی۔ اس کا لہجہ مذاق اڑانے والا تھا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں نے بات گھماتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیا بات ہے؟ ارے اکبر بھائی، لوگ تو عشق میں جان دے گئے، تم قبرستان جا کر ایک کھوپڑی اور دل نہیں لا سکتے، کیسے عاشق ہو تم؟ اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ شنکر نے ایک طرح سے تانا دے کر میری غیرت کو للکارا تھا۔ اب تو کچھ بھی ہو جائے، مجھے محبت کی بازی تو ہر صورت میں جیت کر دکھانی تھی۔ کہ سوچ میں گم ہو گئے، کیا ہوا نکل لی؟ مجھے سوچ میں گم دیکھ کر شنکر مسکرایا، نہیں میں ضرور لاؤں گا اس کھوپڑی کو، اگر وہ ملے گی کہاں؟ میں نے پرعزم لہجے میں پوچھا۔ میری بات سن کر اس کی چھوٹی چھوٹی منوس آنکھوں میں عجیب سی چمک دوڑ گئی، جیسے وہ مجھے قبرستان بھیج کر کوئی اپنا خاص مقصد حاصل کرنا چاہتا ہو۔ شنکر نے جس قبرستان کا نام مجھے بتایا اس کو سن کر میں چونک پڑا۔ شہر سے باہر یہ کافی پرانا اور غیر آباد قبرستان تھا۔ سالوں اس قبرستان میں کوئی مردہ دفن نہیں ہونے کو آیا تھا۔ اس کی وجہ اس کی آسیبی شہرت تھی، مگر میں اپنی داستان کے شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ کھنڈر پورا کے نام سے یہ قبرستان انگریزوں نہ جانے کون سی مخلوق کے بھٹکنے کے سبب ویران ہو کر رہ گیا تھا۔ 400 سالہ پرانی کھوپڑی تو مجھے اس قبرستان سے ہی مل سکتی تھی۔ بھاگتے بھاگتے میں کسی قبر سے ٹکرایا اور پھر میرا ذہن گپ اندھیروں میں ڈوب گیا۔
قارئین، یہ وہ حالات تھے جس کے سبب میں قبرستان میں موجود تھا۔ معزز سامعین، وہ رات ناول کا پہلا حصہ یہاں ختم ہوتا ہے۔ یہ ناول آپ کو کیسا لگا؟ اس کا پہلا حصہ آپ کو کیسا لگا؟ مجھے اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور مجھے شکریہ کا موقع ادا کریں۔